السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رخسار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں بودین زکریا یونیورسٹی میں۔ ناظرین، کل ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ جان باک ہو گیا۔ شاہدین کے مطابق کہ بس کی بریک فیل ہو گئی، جس کے بعد وہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور اسی حادثے میں یہی اسٹوڈنٹ جان باک ہو گیا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ان کو کچھ دوستوں سے کہ ان کے آخری لمحات کیسے گزرے۔ تو جی، ہمارے ساتھ اس کا ایک دوست موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے کہ اس کا نام کیا تھا جو حادثے کا شکار ہوا ہے؟ اس کا نام سید امبر علی شاہ تھا۔ تو وہ آپ کا کلاس فیلو تھا؟ جی، ہمارا کلاس فیلو تھا۔ تو بتائیے گا کہ ان کے آخری لمحات کیسے گزرے اور وہ کس کردار کا اسٹوڈنٹ تھا؟ اس کے ساتھ ہمارے آخری لمحہ بہت اچھے گزرے تھے۔ وہ ہمارا بھائی بھی تھا، بھائی سے زیادہ اس سے ہماری ان کی محبت تھی، بھائی بھی تھا، اور آخری ملاقات ہماری اسی ٹائم سے 5 منٹ پہلے ہوئی تھی کہ وہ ہم سے مل کر گیا تھا، اور ہمیں یہی نہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھائی کی آخری ملاقات ہے، پھر ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہ تو اللہ کو منظور تھا کہ اس نے ہم سے آخری ملاقات کی اور اس کے بعد وہ اللہ کو۔ تو آئیے اس کے دوسرے دوست سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسٹرائک بھی ہو رہی ہے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ سلمان بلوچ۔ سلمان بلوچ، بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے، کیونکہ ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ پیش ہے اور آپ لوگ کوئی اسٹرائک یا کوئی اس طرح چیز کریں؟ بھائی جان، کل ہم نے اپنے گروپس وغیرہ میں، کلاس کے گروپس میں ہم نے بتایا تو تھا کہ کل ہم اسٹرائک کریں گے، لیکن ہم صبح آئے ہیں تو کلاسز ہو رہی تھی، تو ابھی سب طالبان کو باہر نکالا ہے، طلباء کو، کہ اسٹرائک کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جا رہے ہیں مین گیٹ پہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے؟ پہلے وہ بتا رہے تھے اس روٹ والے، جو گرلز تھی یا لڑکے تھے، کہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں یہ آیا کہ 1-2 مرتبہ پہلے بریک فیل ہوئی ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ہو سکتا ہے ڈرائیور نے پیچھے انتظامیہ کو شکایت درج کرائی ہو، تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس پر ہم بھی اسٹرائک کریں کہ اپنے ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا جائے اور آگے یہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ ہو سکتا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی یہ پیش آ سکتا ہے واقعہ، تو اس لیے ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ہمارے سارے انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے کہ کل تاکہ کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے۔ تو آپ لوگوں کو اسٹرائک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہاں کی جو وی سی ہے وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے اس معاملے پر؟ ایکشن ہمارا یہی ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا جائے، اگر کوئی اس میں شکایات ہے تو اس کو بالکل اچھا کیا جائے، اس کی شکایت دور کی جائے، اگر کوئی بھی اگر ڈرائیور کوئی شکایت دیتا ہے تو اس کو فوری ایکشن لیا جائے تاکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، لہٰذا وہ دیر ہونے پر کسی کی جان نہ جا سکے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس سپیڈ سے وہ گاڑی جو ہے آ رہی تھی۔ اور یونیورسٹی میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی میں جب چل رہی ہوتی ہے تو سپیڈ سلو رکھنی چاہیے تاکہ کتنا رش ہوتا ہے اسے بچنے کے لیے کوئی نقصان یا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، بالکل آہستہ چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیکورٹی گارڈ ہیں اور جو وہاں پر سیکورٹی گارڈ کے سامنے جو بیچ پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کو ادھر ادھر کرنا چاہیے کہ مکمل روڈ کلیئر ہونا چاہیے، کوئی اسٹوڈنٹ بائک سے گزرے اور بیج وغیرہ نظر نہ آئے، صرف گاڑیوں اور بیجوں اور وہ اپنے سیکورٹی گارڈ ہوں جو اپنے چیئر پر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ افیسر اور سیکیورٹی افیسر ایک ہی ہے، اس پہ بہت زیادہ جس وجہ سے وہ دونوں چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہا، اس کے لیے ہم سب سے زیادہ اس پہ ایکشن لینا چاہیں گے کہ اس ٹرانسپورٹ افیسر اور سیکیورٹی افیسر کو علیحدہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیاں اچھے سے نبھا کے اچھا اپنا کام کر سکے۔ تو جی، ہمارے ساتھ اس کا ایک دوسرا کلاس فیلو موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ وہ کیسا لڑکا تھا اور وہ کس کردار کا لڑکا تھا؟ وہ بہت اچھے نیچر کا بندہ تھا، میرے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، یعنی کہ میرا بھائی جیسا تھا، میرے ساتھ آج بیٹھا رہے، میرے ساتھ کل بیٹھا رہ گیا، یعنی کہ میرے ساتھ نوٹس لیا ہے، مجھے کہتا ہے میں نے نوٹس میں سے پڑھنا ہے، آپ مجھے میری ہیلپ کرو کہ آپ بھی پڑھتے ہو مجھے بھی پڑھاؤ تھوڑا بہت۔ ہمارا سائیکالوجی کا لیکچر ہو رہا تھا، اس میں میرے ساتھ بیٹھا رہ گیا، مجھے کہتا ہے کہ آپ نے نوٹس بھی لینے ہیں، مجھے بھی نوٹس لے کے دو، ہم اکٹھے یعنی کہ گروپ بنا کے ہم اکٹھے پڑھیں گے۔ یعنی کہ بہت اچھا ہمارے ساتھ، یعنی کہ اس کے آخری لمحات میں روٹ کے ٹائم میرے ساتھ ہی کھڑا رہ گیا، مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان میرا یہ دوست کھڑا ہے، آپ مجھے میرے دوست کو بلاؤ، کہ یعنی کہ میرے دوست کو بلاؤ۔ تو جی، ان کی گفتگو سنی، آئیے دوسرے دوست کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کیسا لڑکا تھا اور کس کردار کا لڑکا تھا۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام ہے عامر شہباز۔ جی آپ اس کے کلاس فیلو تھے؟ جی میں ان کا کلاس فیلو تھا۔ تو جی بتائیے گا کہ وہ کس کردار کا لڑکا تھا، وہ کیسا لڑکا تھا؟ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، ریگولر کلاسز میں اپنا جو کلاسز ہے ریگولر لیتا تھا، اپنا ٹائم پہ آتا تھا، ٹائم پہ جاتا تھا، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، بالکل ہونہار اسٹوڈنٹ، ایک سوٹیبل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ کافی اچھا لڑکا تھا، ملتا تھا ہمیں ادھر آ کر، کافی عزت کرتا تھا، اور جو ہے نا ہم ابھی انشاءاللہ ادھر گیٹ پہ جا رہے ہیں
स्ट्राइक करेंगे तो उसके बाद हमारे मतलब क्लास फेलोज हमारा पूरा डिपार्ट उसके घर हम जाएंगे फातह के। तो जी मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है जो उसके जनाजे में भी गया था। तो जी बताइएगा कि उसके घर वालों की क्या हालत है, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे? उसके घर वाले बहुत परेशान से उनको अचानक सदमा पहुंचा था कि उनको कॉल आई थी कि आपका बेटा शहीद हो गया एक्सीडेंट में, और वो अचानक से वो रेस्क्यू 112 से इसकी डेथ बॉडी तो वो निश्चित चली गई थी इमरजेंसी में। उसके वालिद वहाँ पर आ गया, उसके भाई आ गया, भाई तो नहीं था, उसका कज़न था और एक उसका चाचू था और उसका वालिद साहब था, तमाम उसके लवाहिकीन वहाँ पर आ गए थे। और वहाँ पर पुलिस वाले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो उनको डेड बॉडी घर जाने के लिए नहीं दे रहे थे उनको डेथ बॉडी। तो वह ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें किसी और पुलिस तरफ से भेजा। अब वहाँ गए और वहाँ से मौजा थाना एलपी की पुलिस वहाँ पर आ गई, डॉल्फिन पुलिस भी आ गई और उन्होंने गाड़ी को रोक लिया रेस्क्यू 1122 में, जिसमें सैयद अहमद शहीद की लाश भी थी उस रेस्क्यू 1122 में। और उन्होंने हल्फी बयान दिया उसके वालिद साहब ने, उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया और मैं किसी भी ड्राइवर को कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि वो अचानक एक सदमा था। मैं उसे अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ करता हूँ। और तमाम जब उसका जनाजा था उसमें हमारे वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी भी थे और आरओ भी थे, और उन्होंने जनाजा भी पढ़ा और उनके लिए दुआ भी की उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तो आला मकाम अता फरमाए। तो जी नाज़रीन, अपने सैयद अहमद शाह के दोस्तों की गुफ्तगू भी सुनिए। नाज़रीन, एक इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है, जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ लापरवाही की वजह से और कुछ एक मौत जो इंसान की लिखी होती है तो फिर मौत आनी होती है। तो नाज़रीन, हम उनके फैमिली के लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए और हमें आइंदा ऐसी ही वाक़यात से महफूज रखें। साथ अपने मेज़बान रुखसार खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।